کہ میڈیا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، تیرا نام رہے گا۔ ہم یہ واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، نہ تمہارے چاہنے سے پہلے کچھ ہوا ہے، نہ تمہارے چاہنے سے اب کچھ ہوگا۔ بے شک، تو ساڑھی پنجابی کے سرائکی جنگ میں کاما نے آکھے کدی مال نہیں مریا۔ تمہاری بدماؤں سے، تمہارے میڈیا پہ بیٹھ کے بے بنیاد الزامات لگانے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ پہ کوئی فرق آنے والا یہ الزامات، یہ تحریک کے دامن کو داغدار کرنے کی اپنی طرف سے کوشش، انہیں واضح طور پہ ہمارے ماضی کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ میڈیا والوں، لبیک والے جب کسی بات کو سمجھتے ہیں، جب لبیک والے محسوس کرتے ہیں کہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، تو ایک فیکٹری کے منیجر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر گورنر ہو وقت کا تو ہم اس کو انجام تک پہنچانے والے غازی ملک ممتاز حسین قادری کے بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب مسئلہ ناموس رسالت کا ہو تو لبیک کو ایک قدم بھی آپ پیچھے ہٹتا ہوا نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں جس کا تعلق لبیک سے ہے تو آپ اس کو جان بوجھ کے ان کے ساتھ شامل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، بار جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں، ہمیں اسے غرض نہیں ہے۔ ہم آئے اس طرف بابا جی فرماتے تھے کہ ادھر ادھر کی بات نہ کرو، حضور کی بات کرو۔ آئے ہم سرکار کی بات کرتے ہیں، آئے ہم صحابہ و مولا کی بات کرتے ہیں کہ جن کی آمد کی برکت سے یہ دیکھیں نا کہ برادریوں کے خلاف یہاں ختم نہیں ہو گئے۔ ماشاءاللہ، یرائی ہے، جٹ ہے، ملک ہے، خان ہے، سارے یہاں پہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، بھائیوں کی طرح یوں جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کس لیے؟ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، یہ ایسا رشتہ ہے جس نے یہاں بھی کام آنا ہے، قبر و حشر میں بھی کام آنا ہے۔ آئیے چند ضروری باتیں آپ سے کرنی، لمبا چوڑا بات نہیں ہے، میں پوری امید سے آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ دل جمی سے بات سنیں گے انشاءاللہ، اور موقع بلدیات کا ہو یا قومی الیکشن کا ہو، آپ پہلے کی طرح بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ پاور کے ساتھ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ، اب تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا کافی حد تک۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں مولوی سے سیاسی بات کرتے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ لبیک والوں نے کہا جناب آپ جو مسجد کو 200 مہانہ دے کے تو مولوی صاحب پہ آپ اپنی حکومت جتاتے ہیں، وہ مسجدوں کی خدمت ہم خود کر لیا کریں گے، آپ سائڈ ہو، یہاں پہ وہی بیان ہوگا جو حضور کا دین ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ مساجد کی انتظامیہ جو ہیں وہ تحریک کے ساتھ وابستہ ہو رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جس مالک کا گھر ہے یہاں پہ اسی کا دین بیان ہونا چاہیے۔ میرے آقا مولا نے مدینے کی ریاست کی بنیاد بھی رکھی ہے اور مدینے میں حکومت بھی فرمائی ہے۔ آپ کے اور میرے آقا مولا کے صحابہ کرام نے خود حکومت سنبھالی بھی ہے، حکومت کی بھی ہے، اور نظام دیا بھی ہے دنیا کو، اور ایسا نظام دیا ہے جس کے متوازی نظام کوئی بندہ دنیا میں آج تک پیش نہیں کر سکتا۔ بے شک، صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی اگر عدل کی بات ہوتی ہے تو مثال سیدنا فاروق اعظم کی دی جاتی ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی اگر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے کی بات ہوتی ہے تو مثال سیدنا صدیق اکبر پاک کی دی جاتی ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی کسی حاکم کے جناب اعلیٰ اپنی ذات کو قربان کر کے اپنی ریاست کی بقا کی خاطر جناب اعلیٰ کہتا تھا میری خاطر تلوار نہ اٹھانا، یہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے، میرے اوپر جو بھی گزرے گی میں برداشت کروں گا۔ تو یہ مثال سیدنا عثمان غنی کی دی جاتی ہے۔ آج بھی اگر اپنا سب کچھ قربان کر کے 3 دن فاقے کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا کرنے کی اگر مثال دی جاتی ہے تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی دی جاتی ہے۔ آج بھی اگر رسول اللہ کی امت کو لڑنے سے بچانے کے لیے اپنی حکومت سے دستبردار ہو کے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کی اگر بات ہوتی ہے تو مثال حضرت امام حسن کی دی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب
اسلام کے علاوہ ہمارے پاس یہ اسلام سے بہتر نظام ہے، نظام وہی ہے کہ حضور لے کے آئے، اس سے اچھا نظام کوئی ہو سکتا نہیں۔ ایک نعرہ لگائیے لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، جس کے ذکر کو رب بلند فرما دیا، پوری دنیا کے بی بی سی والے، سی این این والے، الجزیرہ والے، جیو والے، جنگ والے، یہ سارے کٹھے ہو جائے ایک ہی چوڑی کا زور لگا دینا، میرے آقا کا ذکر کم کر سکتے ہیں، میرے آقا کی ناموس کی بڑھتی ہوئی جناب اعلیٰ مقبولیت اور نہ جناب اعلیٰ ناموس رسالت میں بڑھتے ہوئے پہرے کو بند کر سکتے ہیں۔ آپ کس سے مقابلہ کرو گے؟ میرے جیسے مولوی کو بند کر دو گے تو یہ بچے تمہیں جناب سکولوں والے، کالجوں والے، یونیورسٹیوں والے، یہ تمہارے آگے چٹان بن کے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اے بھئی آواز کم کرو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آپ میرے جیسے مولویوں کی آواز بند کر سکتے ہو، ان کی آواز کیسے بند کرو گے جناب اعلیٰ جو وارث ہے حضرت سے جناب طلحہ بن برہ کے؟ کون حضرت طلحہ بن برہ؟ 10 سال کا بچہ ہے، آپ کیا میرے آقا مولا کے آگے قدم چومے؟ میرے آقا مولا نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا، میرے پاؤں کیوں چومے؟ تو کہنے لگے حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں صحابہ کتنی حضور کی محبت کا درس دیتے تھے۔ آج 10 سال کے بچے کو سلام دینے کا طریقہ نہیں آتا کئی جگہوں پہ، لیکن یہ 10 سال کا بچہ نبی علیہ السلام کے پاؤں چوم کے کہتا ہے حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ سبحان اللہ، کس لیے؟ کہ جب گھر میں دن رات باتیں رسول اللہ کی ہوگی تو پھر بچوں کو حضور سے محبت ہوگی۔ بے شک، اچھا جی، میرے آقا نے فرمایا میری محبت میں کیا کر سکتے ہیں؟ حضور جواب کہیں میرے آقا مولانا نے تلوار نکالی، فرما کر میں کہوں اپنے باپ کو مار دو، کیا مار لو گے؟ کہتے حضور آپ کا حکم ہو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آپ سوچیں ایک بار بھی نہیں کہا اس نے نہیں میری عمر دیکھے میں اپنے باپ سے لڑ سکتا ہوں، بلا دیکھے تو صحیح نا وہ مجھ اتنے بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، لیکن بابا جی فرمایا کرتے تھے عشق ہمیشہ سوال سے بڑی بات کرتا ہے، عشق ہمیشہ اگلی بات کرتا ہے۔ بچے نے کہا حضور آپ حکم فرمائے تو کر دوں گا، فرمایا جاؤ تلوار پکڑی اور دوڑ پڑے، ابھی کچھ قدم گئے تھے حضور نے فرمایا واپس آ جاؤ، میں ماں باپ کو قتل کرانے والا بن کے نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سرکار عالم کا یہ غلام کچھ عرصہ گزرتا ہے بیمار ہو گئے تو پھر سرکار اپنے غلاموں کے ہاں پوری خبر رکھتے ہیں، جب یہ بیمار ہوئے تو سرکار ان کی عیادت کے لیے آ گئے، 1-2 دن تشریف لاتے رہے۔ ایک دن سرکار آئے اور ان کے والد جناب برام کو ایک طرف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ تیرے بچے نے شاید آج بچنا نہیں ہے، اگر یہ فوت ہو جائے تو آپ نے مجھے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بلانا ہے۔ سبحان اللہ، جناب یار پھر کیا ہوتا ہے جب سرکار تشریف لے جاتے ہیں، یہ بچہ بلاتا ہے اپنے والد کو، ابا سچ سچ بتا حضور نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، پہلے تو باپ نے جناب بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے قسم دی تمہیں قسم ہے رسول اللہ کی سچ بتائیے کہ آقا مولا نے کیا فرمایا، تو والد گرامی کی آنکھیں بھر آئی، فرمانے لگے سرکار نے فرمایا شاید تم آج نہ بچو، اگر رات کو تم کسی ٹائم فوت ہو جاؤ تو تیری جنازے میں رسول اللہ نے فرمایا مجھے بلایا جائے گا۔ تو اب یہ 10 سال کا بچہ بولتا ہے، کہتے ہیں ابا اگر تم واقعی میری بات کا جناب اعلیٰ تم کچھ اثر ہے تمہارے اوپر، میں تمہیں اللہ اس کے رسول کی قسم دیتا ہوں اگر میں رات کو فوت ہو جاؤں تو حضور کو میرے جنازے میں رات کو نہیں بلانا۔ اتنی شدید محبت ہو میرے جنازے میں رات کو نہیں بلانا، نہیں بلانا۔
बाप कहने लगा इतनी मोहब्बत भी करते हो, हुजूर के नाम पे मरने की बातें भी करते हो, फिर क्यों कहते हो तुम्हारे जनाजे में हुजूर को रात को न बुलाए? कहने लगे अब्बा जिस रास्ते से सरकार ने गुजर के आना है उस रास्ते में यहूदियों के घर है, कहीं ऐसा ना हो हुजूर मेरे जनाजे के लिए आए और रास्ते में कोई यहूदी मेरे नबी पे हमला कर दे, कहीं ऐसा ना हो क़यामत तक लोग मेरा नाम लेके कहते रहे इसकी वजह से रसूलुल्लाह को तकलीफ हुई थी, ना इसके जनाजे में जाते ना मसला होता, इसलिए आप ना करना, आप दावत ना देना, आप बस जनाब आला सुबह जाके खबर दे देना। मैं कहना चाहता हूँ आज 56 इस्लामी मुमालिक के हुक्मरानों में से किसी एक के अंदर भी वो जज्बा इश्क़ रसूल नहीं है जो हजरत तलहा बिन बरका जैसे 10 साल के बच्चे के अंदर था कि उन्होंने कहा क़यामत तक दुनिया ये न कहे कि मेरी वजह से जनाब आला मेरे आका मौला पे हमला हुआ। और 56 इस्लामी मुमालिक के हुक्मरानों में कोई एक भी गैरतमंद ऐसा नहीं आए जो ये कहे कि जनाब आला इतनी हमारे पास फौज है, इतनी हमारे पास हौसले आए, खबरदार अगर किसी ने हमारे आका मौला की इज्जत पे हमला किया, किसी ने रसूलुल्लाह की तौहीन की, तो याद रखना मुल्क और हुकूमतें कुर्बान कर दी जाएगी लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत पे सौदेबाजी नहीं की जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, पूरी दुनिया की सियासी जमातों में से इसने एक बात की है, चाहे कलअदम कर दो, चाहे बहाल कर दो, चाहे फिर पर्चे कर दो, चाहे जितना मर्जी सता लो, इस नारे से पीछे नहीं हट सकते कि मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जितने मर्जी ताने मारते रहो कोई परेशानी नहीं है, जिकर यार देना मैं कहता हूँ पाकिस्तान की सरजमीन किबला मुजाहिदीन का ये एहसान नहीं भूल सकती। खैबर से कराची तक एक वक्त था, ये कल की बात है कि रबीउल अव्वल शुरू होता और एक मस्जिद से 1.5 घंटा तकरीर होती कि मिलाद जायज है, दूसरी मस्जिद में मौलाना 1.5 घंटा खिताब करते कि मिलाद जायज नहीं है, फिर कुल्लों पे एक मौलवी साहब खिताब करते 1.5 घंटा के इसाले सवाब जायज है, फिर जनाब एक और मौलाना साहब कहीं आते वो कहते जनाब आला खत्म दिलाना नाजायज है, फिर कोई आके कहता कि 40 माह जायज है, घंटा घंटा तकरीरें होती और फिर कोई दूसरी जगह से आवाज उठती नाजायज है। तो फिर ऐसे में अल्लाह ताला ने एक मर्द कलंदर भेजा जिसने व्हील चेयर पे बैठ के कहा ओए किन बातों में उलझे हो, कोई यार दी गल सुना बोलना, ना लब्बे पैने पा बोलना, ना इल्मा में फसा बोलना, बस यार दी गल सुना बोलना, हुजूर की बात करो, किन मसाइल में उलझे हो, दुनिया तुम्हारे गिरबान तक आ पहुंची है, तुम्हारे आका मौला के खिलाफ फिल्में बनाई गई, ड्रामे बनाए गए, तुम इन मसलों में उलझे हुए हो। और आज उस बाबे की मेहनत की बरकत है, खैबर से कराची तक पाकिस्तान में फिरकावारियत का खात्मा हो चुका और दुनिया इस नारे पे इकट्ठी हो गई कलमा पढ़ने वाली कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, सबको आजमा लिया। यहाँ बल्ले वाले, तीर वाले, नून वाले सबको कौम ने देख लिया और हम बड़ा मोमिनाना मशवरा दे रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से सबको
کہ بحیثیت مسلمان ہونے کی آپ کی اور میری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کو سمجھائیں کہ سارے نظام دیکھ چکے، برکت رسول اللہ کے دین میں، برکت سرکار کی شریعت میں، اس کے علاوہ کہیں برکت، کہیں خیر، کہیں سکھ سکون نہیں۔ آئیے پاکستان میں 75واں سال چل رہا ہے، یعنی پوری صدی ہونے کو ہے۔ بنا کس لیے تھا؟ کلمے کے نام۔ بنا کس لیے تھا؟ شریعت اور اسلام اور نظام مصطفیٰ کے نام۔ اور یہاں پہ نظام مصطفیٰ کی بات